بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 298 ہے، جس کا عنوان ہے باب استحباب رفع الیدین حذو المنکبین۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل ان يركع واذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے تھے تو ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے، اور رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی، اور دو سجدوں کے درمیان نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اس اسناد کے رجال 10 ہیں۔ پہلے ہے یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، دوسرے ہیں سعید بن منصور بن شعبہ، تیسرے ہیں عمر الناقد ثقۃ حافظ، چوتھے ہیں سفیان بن عیینہ ثقۃ ثبت حافظ حجہ، پانچویں ہیں الزہری محمد بن مسلم، چھٹے ہیں سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب القرشی العدوی رضی اللہ عنہما ثقۃ ثبت فقیہ عابد، پانچویں ہیں ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور امام زہری سے مدنی ثقہ راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہی ہیں، ابن اپنے والد سے روایت کر رہی ہیں، اور اس میں ایک راوی ہے سالم جو فقہائے سبعہ میں سے ایک ہے، اور اس میں جو صحابی راوی ہے وہ عبادلہ اربعہ میں سے ایک ہے، مکثرین سبعہ میں سے ایک ہے، اور انہوں نے 2630 احادیث روایت کی ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں ایک معرکۃ الآراء فقہی مسئلہ آ رہا ہے، اور وہ ہے نماز میں رفع یدین کا مسئلہ۔ تو اس میں ہم بہت زیادہ دلائل کے انبار میں نہیں گھسیں گے، بلکہ ائمہ کرام کا جو اصولی نقطہ نظر ہے اس کو ہم مربوط انداز میں بیان کریں گے اور ان کی دلیل کو ذکر کریں گے۔ اس بحث کو ہم نے چند اہم نکات کے درمیان تقسیم کیا ہے تاکہ ہم آسانی سے اس بحث کو سمجھ سکیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کی حد۔ تو اس کے بارے میں مختلف اشارے ملتے ہیں، کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، کانوں کے برابر کرنا، یا کانوں کی لو تک لے جانا۔ شوافع اور مالکیہ وہ فرماتے ہیں کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانا افضل ہے، جبکہ احناف کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ایک خوبصورت حکمت بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہاتھ کانوں تک اٹھائے جاتے ہیں تو وہ کندھوں کے متوازی بھی ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک ہی وقت میں تمام روایات کے اوپر عمل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ اصل میں محل اختلاف کیا ہے۔ جہاں تک تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھانے کا مسئلہ ہے تو جمہور کے نزدیک یہ سنت ہے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی بھی اختلاف نہیں۔ البتہ چند مقامات ایسے ہیں کہ جو جمہور کے نزدیک منسوخ ہیں، جیسے سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے۔ ان مقامات پر رفع یدین کرنا سب کے نزدیک منسوخ ہے۔ اختلافی مقامات کون سے ہیں؟ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، یہ ہے محل اختلاف۔ اس میں دو مسالک بنتے ہیں۔ ایک مسلک بنے گا شوافع اور حنابلہ کا کہ ان کے نزدیک رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع الیدین سنت ہے، اور ان حضرات کا مستدل یہ روایات ہیں، جبکہ احناف اور مالکیہ ان حضرات کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے بعد رفع الیدین ترک کرنا افضل ہے۔ ان حضرات کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے علاوہ، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین ترک کرنا افضل ہے، اور یہ ان حضرات کے دلائل ہیں۔ اس بحث کو ہم ایک تاریخی مکالمے سے بھی سمجھ سکتے ہیں جو امام ابو حنیفہ اور امام اوزاعی رحمہم اللہ کے درمیان پیش آیا تھا۔ امام اوزاعی نے فرمایا کہ آپ حضرات رکوع کے وقت رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟
جبکہ میرے پاس زہری وہ سالم سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں رفع الیدین والی حدیث، اور اس کی سند بھی عالی ہے۔ تو اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس یہ روایت ہے، حماد ابراہیم سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت علقمہ سے اور وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ امام اوزاعی نے اپنی سند کے مختصر اور اونچا ہونے پر فخر کیا، تو امام صاحب نے ایک زبردست علمی نقطہ بیان کیا۔ وہ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، میرے راویوں کی سند طویل ہے، لیکن ان کی فقاہت آپ کے راویوں کی بنسبت زیادہ ہے، اس لیے کہ حماد زہری سے زیادہ فقیہ ہیں اور ابراہیم سالم سے بڑے فقیہ ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تو فقہ میں کوئی ثانی ہی نہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ احناف کے ہاں محض روایت نہیں بلکہ روایت کے ساتھ درایت یعنی گہری سمجھ بھی شرط ہے۔ یہاں اس پوری بحث کا خلاصہ ہے کہ یہ اختلاف جائز اور ناجائز کا نہیں ہے بلکہ افضل اور غیر افضل کا ہے۔ جو رفع دین کرتا ہے وہ بھی سنت پر عمل پیرا ہے، اور جو ترک کرتا ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ احناف کے نزدیک چونکہ رفع دین کے منسوخ ہونے کا قوی امکان ہے، اس لیے وہ احتیاط کا پہلو اپناتے ہوئے ترک رفع دین کو اولا اور بہتر سمجھتے ہیں تاکہ کسی منسوخ عمل کو اپنانے کا خطرہ نہ رہے۔ لہذا اس میں شدت پسندی، فتوے بازی یا ایک دوسرے کی نمازوں کو باطل قرار دینا یہ علماء حق کا شیوا نہیں ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر فاذا اراد ان يركع فعل مثل ذلك واذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود۔ حضرت سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، پھر تکبیر کہتے، اور جب رکوع کا ارادہ فرماتے تو اسی طرح کرتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو اسی طرح کرتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو اس طرح نہیں کرتے تھے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابن جریج جن کا نام ہے عبد الملک بن عبد العزیز، ثقۃ فاضل، بعض دفعہ یہ تدلیس بھی کرتے تھے اور بعض دفعہ ارسال بھی کرتے تھے، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثنا سلمة بن سليمان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے پھر تکبیر کہتے۔ اس اسناد کے رجال 9 ہیں۔ پہلے ہیں حجین بن مثنى الیمامی ثقۃ، دوسرے ہیں لیث بن سعد، تیسرے ہیں عقیل بن خالد الایلی ثقۃ ثبت، چوتھے ہیں محمد بن عبداللہ بن قہزاد ثقۃ، پانچویں ہیں سلمہ بن سلیمان المروزی ثقۃ حافظ، چھٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک ثقۃ ثبت فقیہ عالم جواد مجاہد، جن کے اندر بہت ساری ایسی خوبصورت عادتیں اور فضائل جمع تھے۔ اور 7ویں نمبر پر ہے یونس بن یزید الایلی ثقۃ ثبت، اور بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي قلابة انه راى مالك بن الحويرث اذا صلى كبر ثم رفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان يفعل هكذا۔ ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مالک بن حویرث کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے تکبیر کہی اور ہاتھ اٹھائے، اور جب رکوع کا ارادہ کیا تو ہاتھ اٹھائے، اور جب رکوع سے سر اٹھایا تو ہاتھ اٹھائے، اور یہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے۔
اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، دوسرے ہیں خالد بن عبداللہ ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں خالد بن مہران، چوتھے ہیں ابو قلابہ عبداللہ بن زید، پانچویں ہیں مالک بن حویرث۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں اور اس میں بصری راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں صحابی مقلین میں سے ہیں، اور ان سے سیاستہ میں صرف 6 احادیث مروی ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبه قال حدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه، واذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه، واذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور اسی طرح کرتے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابو کامل الجحدری فضیل بن حسین، دوسرے ہیں ابو عوانہ الوضاح ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں قتادہ بن دعامہ السدوسی ثقۃ ثبت، چوتھے ہیں نصر بن عاصم ثقۃ۔ وبه قال وحدثناه محمد بن مسنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الاسناد انه راى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحاذي بهما فروع اذنيه۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں محمد ابن مسنى العنزی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں ابن ابی عدی جن کا نام تھا محمد بن ابراہیم ثقۃ، تیسرے ہیں سعید بن ابی عروبہ ثقۃ حافظ۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند نکات اور فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔